قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه المبارك: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. آمنت بالله ورسوله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین. ناظرین و سامعین اکرام، اللہ پاک کا بے پناہ فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو صحیح سالم اعضاء جسمانی کے ساتھ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان، عظیم فضل ہم پر یہ ہے، اس سے بڑا اور کوئی فضل و احسان نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا. یہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہم پر ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی، جیسے نبی ہم کو عطا ہوئے، ہم کو ملے، اور ہم ان کی امت میں سے ہیں. اس سے بڑا شرف اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ نبی ہیں کہ ان کی امت میں ہونے کی دعا پہلے کے انبیاء کیا کرتے تھے کہ اللہ تو بھی مجھے اس نبی کی امت میں رکھ جو تو آخری نبی کو بھیجنے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کیے تھے، اور دیگر انبیاء کا تذکرہ بھی ملتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں. علماء ہمارے بیان کرتے ہیں کہ 99 نام، 99 نیمز آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ویسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسماء گرامی کے نیمز ہیں. تو احمد ایک نام ہے وہ جو آسمانوں پر رسول اللہ کو بلایا جاتا ہے، فرشتے یاد کرتے ہیں، اور زمین پر آقا کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ دنیا میں، زمین میں، زمینی دنیا میں محمد کے نام سے آقا کو یاد کیا جاتا ہے، اور آسمانی دنیا میں احمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ویسے محمود، محمد، احمد، حامد، بشیر، نذیر، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے صفاتی نام ہیں یہ جو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ نے بیان کیے. سراج، منیر، اس طرح کے اور بھی نام ہیں جو قرآن کریم میں احادیث میں بیان ہوئے. ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ موضوع ہے درود، درود کے فضائل. کیونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تشریف لانے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے آقا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ. تو میری عادت شروع سے یہ رہی ہے کہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک آنے سے پہلے اس کا استقبال درود پاک سے کرتا ہوں. تو ہم بھی یہی کریں گے، اور میں بھی آپ کی توجہ اسی طرف مبذول کرنا چاہوں گا، اسی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ آقا کا مہینہ آنے والا ہے، اس کا استقبال ہم درود سے کریں گے، درود پڑھ کر کریں گے. تو درود کی حقیقت کیا ہے، درود کے فضائل کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملیں شاید آپ کبھی سنے نہیں ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جا بجا اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے علامہ فہامہ کہتے ہیں، اپنی نسبتیں فلاں فلاں جماعتوں سے، تحریکوں سے کرتے ہیں، فلاں فلاں مذہبوں سے کرتے ہیں. وہ کیسا درود پڑھتے ہیں، ہم کیسا درود پڑھتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کیسے درود پڑھنا سکھایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ رکھوں گا. قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا، قرآن و حدیث کے اندر ہی رہ کر بات کروں گا، کیونکہ کل کے دن یہ بات نہیں ہونا کہ بھئی اپنی طرف سے بول دیے کہاں ہے.
تو ہم دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ درود کیا ہے. کچھ اعتراضات جس کے اعتراضات ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ اعتراضات کے جواب بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ. یہ ایک آیت ہے. اس ایک آیت کے دو حصے. کتنے حصے ہیں؟ دو. ایک آیت مبارکہ ہے, ایک آیت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں خبر ہے. پہلے حصے میں خبر مطلب نیوز, کوئی کام کو کرنے کا لوگوں کو جو ہے بتانا کہ یہ کام ہو رہا ہے, یہ کام کر رہے ہیں, یہ ہو گئی. اس کو کہتے ہیں عربی میں خبر. جملوں کی پہچان ہوتی ہے عربی زبان میں. اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے اس آیت مبارکہ وہ ہے امر, یعنی کہ امر کہتے ہیں حکم کو, کسی کے کام کرنے کا حکم دینا. تو پہلے میں کام کے کرنے کا اطلاع اور نیوز ہے, اور دوسرے حصے میں اس کام کو کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں فرما رہا ہے ان, اس کے معنی آتے ہیں بے شک, نو ڈاؤٹ. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون, درود پڑھتے ہیں. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. کس پر درود پڑھتے ہیں؟ یصلون علی النبی کی, نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اللہ بھی درود پڑھتا ہے, فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اب عربی گرامر کو آپ سمجھیں, یصلون اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں مضارع کا صیغہ. مطلب کیا ہوا, اس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر دو میننگ پائے جاتے ہیں, حال اور مستقبل. جو اب ہو رہا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو اس آیت مبارکہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ابھی بھی, آج بھی, اس وقت بھی ہمارے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں, اور یہ درود پاک حشر کے میدان تک چلتا رہے گا, پڑھتے رہیں گے. کیوں کہ یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کا میننگ دیتا ہے مضارع کا صیغہ. حال اور مستقبل ابھی بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. اب کب تک پڑھتے رہیں گے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ. اب دیکھیں یہ ایک سیوا ہو گیا, اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہا ہے, اللہ کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے درود پڑھنا, یہ بہت عظیم, بہت بڑی بات ہے. درود پڑھ رہے ہیں اللہ. تو پتہ یہ چلا اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے کہ ہمارے نبی پر درود پڑھنا کسی انسان کی سنت نہیں, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. ہمارے مالک کی سنت, ہمارے خالق کی سنت, ہمارے رب کی سنت ہے. ساری کائنات کا بادشاہ مالک رب العالمین, اس کی سنت مبارکہ ہے ہمارے نبی پر درود پڑھنا. پھر فرشتے, مقرب فرشتے, جبرائیل علیہ السلام, فرشتوں کے سردار, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, اور بھی اللہ کے فرشتے, بڑے بڑے فرشتے, وہ ہمارے نبی پر درود پڑھتے ہیں. تو پتہ چلا یہ درود کوئی معمولی چیز نہیں ہے. درود یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے نبی پر درود پڑھنا, اور اللہ کا حکم. اب یہ بات ہو گئی کہ اللہ درود پڑھتا ہے, فرشتے درود پڑھتے ہیں, کس پر؟ علی النبی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی. اب اس کے بعد میں دوسرا حصہ اللہ کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے. اب اللہ ایمان والوں سے بات کر رہا ہے, بے ایمانوں سے بات نہیں کر رہا. ایمان والا وہ ہے جو درود پڑھنے والا ہے, بے ایمان درود نہیں پڑھتا. اب میں وہ درود بھی بتاؤں گا آپ کو جو بے ایمان پڑھتے ہیں, جو ایمان والا درود پڑھتا ہے. بے ایمان دکھاوے کے لیے کیسا درود پڑھتا ہے, اور ایمان والا حقیقت میں محبت میں کیسے درود پڑھتا ہے, آگے میں بتاؤں گا. اللہ اس آیت میں مومنوں کو خطاب کر کے کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو, خوب خوب سلام پڑھو, جیسے تم کو پڑھنے کا حق ہے. صلون علی النبی, اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ فرمایا کہ سلموا تسلیما, ایسے سلام پڑھو کہ جیسے ان پر سلام پڑھنے کا حق ہے. تو ایک حصہ ہو گیا جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے میرے محبوب پر درود پڑھتے ہیں.
ایمان والوں تم بھی کیوں خالی رہو گے؟ نہیں، تم بھی آؤ میرے ساتھ، تم لوگ بھی درود میں شریک ہو جاؤ، ایمان والوں تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھو۔ تو اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کتنی عظیم، کتنا بلند مقام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود درود پڑھ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس ایک آیت میں دو باتوں کو اللہ نے بیان کیا۔ اب میں آپ کو ایک بات یہ سمجھاؤں گا، نماز ہے اسلام کے دیکھیں کتنے ارکان ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث اور بہت ساری کتابوں میں حدیث آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں کہتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ The pillars of Islam 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے پلرز 5 ہیں۔ کون سا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک ہو گیا کلمہ پڑھنا، و اقام الصلاۃ نماز پڑھنا، و ایتاء الزکاۃ زکات دینا، و صوم رمضان کے روزے رکھنا، والحج 5 ہو گئے۔ اس آیت اس حدیث مبارکہ میں آپ کو کہیں یہ ملا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں تم بھی کلمہ پڑھو۔ اللہ کیوں کلمہ پڑھے گا؟ کلمہ تو اللہ کے نام پر پڑھا جاتا ہے۔ نماز کا ذکر اللہ نے کیا، روزے کا ذکر ہے، زکات کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے۔ اس میں یہ نہیں ملا کہ اللہ بھی فلاں کام کرتا ہے تم بھی کرو۔ آئیے قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رکوع کرو ان کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں۔ یہاں پر نماز کا بھی ذکر ہے، زکات کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں میرے بندو تم بھی نماز پڑھو، میں زکات دیتا ہوں تم بھی دو، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ نماز اللہ کیوں پڑھے گا؟ بندے اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز اللہ کی عبادت ہے، زکات یہ مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ اللہ کیوں زکات دے گا؟ اللہ کسی کو زکات کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ زکات بھی نہیں پڑھتا۔ آئیے روزوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی والی امت پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں روزے رکھتا ہوں تم روزے رکھو، اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ روزے کیوں رکھے گا؟ آقا نے فرمایا کہ روزہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ خود اس کی جزا دینے والا ہے۔ اللہ روزہ بھی نہیں رکھتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ زکات دیتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ کلمہ وہ پڑھتا ہے۔ اب بچہ حج، آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ حج کرتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اس کے گھر کا طواف کریں، جو استطاعت رکھتے ہیں وہ حج کریں۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں حج کرتا ہوں تم حج کرو، اس آیت میں یہ ذکر نہیں ہے۔ نہ اللہ کلمہ پڑھتا ہے، نہ اللہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ روزہ رکھتا ہے، نہ اللہ زکات دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے۔ اللہ کوئی عمل نہیں کرتا، اللہ کے بے شمار احکام ہیں، ان احکامات میں سے اللہ کا کوئی عمل نہیں، صرف اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، بندہ اس کا طواف کر کے حاجی بنتا ہے، حجر اسود کو چوم کے گناہوں کی معافی لیتا ہے۔ اللہ کیوں اپنے گھر کا حج کرے گا؟ اللہ کوئی عمل نہیں کرتا، اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارے ذرا غور تو کریں گے نا کہ اللہ کرتا کیا ہے؟ اللہ کو کوئی کام ہوگا، اللہ کا کوئی عمل ہونا۔ ہاں ایک عمل ہے وہ میں بتاتا ہوں، ایک عمل ہے قرآن کی روشنی میں اللہ نے فرمایا کوئی عمل اللہ نہیں کرتا، سب کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ایک عمل اللہ کا ایسا ہے جو پہلے خود کرتا ہے بعد میں کرنے کا حکم دیتا ہے، پہلے خود کرتا ہے بعد میں اپنی جو ہے مخلوق کو کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، پہلے خود عمل کر رہا ہے۔ وہ ایک عمل کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور فرشتے نبی پاک پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کا ایک عمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ آقا پر درود پڑھنا، نبی پر درود پڑھنا ایک عمل ہے اللہ کا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو پہلے اللہ خود کر رہا ہے، بعد میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود پڑھو۔ تو یہ مقام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ناظرین اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی پر درود پڑھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ اب ایک بات، کب تک درود پڑھے گا؟
کب تک درود پڑھے گا کہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا سورہ انشراح میں 30واں پارہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ پتہ یہ چلا کہ حبیب کا ذکر کرتا ہے کس انداز میں ذکر کرتا ہے وہ تو قرآن کی روشنی میں پتہ چل گیا کہ اللہ درود پڑھتا ہے. اچھا کب تک پڑھتا رہے گا؟ کب تک؟ کیونکہ اللہ نے خود مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے جس میں حال اور مستقبل پریزنٹ اینڈ فیوچر کے میننگ ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کب تک کرتا ہے؟ اب اس کی دلیل سورۃ الرحمن میں کل من علیہا فان. ساری کائنات ہر چیز فنا ہونے والی ہے. زمینی مخلوق، آسمانی مخلوق، ہر ایک چیز، تمام انبیاء، تمام فرشتے، تمام رسول، ہر ایک چیز، ہر ایک انسان، جانور سب کیا ہوں گے؟ فنا ہو جائیں گے. کون باقی رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کی ذات باقی رہے گی. اللہ کی ذات باقی رہے گی کیونکہ اس کو فنا نہیں ہے. اللہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ باقی رہے گا. تو پتہ کیا چلا کہ ساری کائنات بھی فنا ہو جائے گی. تو یہ ساری کائنات ہو جائے فنا تو کیا اللہ کا ذکر باقی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے دیکھو ساری مخلوق ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے. انبیاء ہوں، رسول ہوں، فرشتے ہوں، اصحاب ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء ہوں، بزرگان دین ہوں، اقطاب ہوں، ابدال ہوں، اخیار ہوں، ابرار ہوں، نقبا ہوں، نجبا ہوں، اولیاء کی جتنے طبقات ہیں سب کیا کرتے ہیں؟ یہ ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. لیکن اللہ کا ذکر کرنے والے یہ سب تو ختم ہونے والے ہیں، سب فنا ہونے والے ہیں، کچھ باقی نہیں رہے گا. تو ایک ذات، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا تو نہیں رہے گا لیکن تب بھی مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجا جاتا رہے گا. کیوں؟ اللہ جب تک رہے گا مصطفیٰ کا ذکر بھی باقی رہے گا. کیونکہ اللہ کو فرماتا ہے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. آپ کے لیے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اچھا ایک حدیث مبارک